ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا، یقیناً وہ لوگ کہ جو بیچتے ہیں اللہ کے عہد کو. اب عہد اللہ جو ہے یہاں آیا ہے یہ بڑے ذومانیات میں آیا ہے. ایک تو یہ کہ ہر عہد جس پر اللہ کو گواہ بنا لیا جائے وہ گویا کہ اللہ کے ساتھ ہو گیا، اللہ بھی اس میں ایک فریق کی حیثیت سے شامل ہو گیا. فتح میں آیا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. اے نبی جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ اصل میں اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. ایک تو آپ کا دست مبارک ہے، ایک بیعت کرنے والے کا ہاتھ ہے، ایک تیسرا ہاتھ اور بھی ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے. لیکن یہ ٹرائی پارٹائٹ ایگریمنٹ ہے کہ بیعت کا معاملہ ہے بندے اور اللہ کے درمیان، لیکن بیعت کی جا رہی ہے درمیان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. میں اپنی جان اور مال اللہ کے ہاتھ فروخت کر چکا ہوں، لیکن اب یہ مال میں کہاں خرچ کروں اے نبی آپ بتائیں گے، وہاں خرچ کر دوں گا. لہذا یہ گویا کہ ایک تین فریقوں کے مابین معاہدہ ہے. اسی طرح جس معاہدے پر اللہ کو گواہ بنا لیا، کہیں اللہ کی قسم کھا لی، اللہ کی قسم کھا لی تو گویا کہ آپ کے اس معاہدے کے اندر اللہ شریک ہو گیا، فریق کی حیثیت سے. ہی از اے وٹنس، وہ گواہ ہے، تو گویا کہ اللہ کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ ہے. اور دوسرا یہ کہ اس میں اشارہ وہ بھی ہو رہا ہے کہ جن لوگوں کے اندر یہ پاس عہد نہیں ہے، حقیقت میں وہ اللہ کے ساتھ جو عہد کر کے آئے تھے عہد الست، اصل میں اس کو توڑنے والے ہیں. در حقیقت جو اس کو توڑے گا پھر ظاہر بات ہے جو اللہ کے عہد کو توڑ دے، پھر وہ انسانوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے معاہدوں کو توڑنے میں اسے کیا بات ہوگی. وہ تو ہر وقت تیار رہے گا، ذرا سا فائدہ دیکھے، کوئی حقیر سے منفعت نظر آئے اور عہد توڑ دے گا. ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، کسی بشر کی یہ شان نہیں ہے، اس کے شایان شان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اسے عطا فرمائے کتاب اور حکمت اور نبوت. اب پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ لفظ بشر سے آغاز کیا گیا. تمام انبیاء بشر تھے، تمام انبیاء ظاہر بات ہے کہ بنیادی طور پر عالم بشریتی سے ان کا تعلق ہے. ہاں ان میں سے اللہ نے چن لیا، جیسے کہ ہم اسی صورت میں پڑھ چکے ہیں ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. یہ اللہ کا چناؤ ہے، اللہ نے پسند کر لیا، چن لیا. تو ما کان لبشر، نہیں ہے کسی انسان کے شایان شان ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، کہ اللہ تو اسے سرفراز فرمائے، نوازے، اسے کتاب عطا فرمائے، حکمت عطا فرمائے، نبوت عطا فرمائے. ثم یقول للناس، پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کونوا عبادا لی من دون اللہ، بن جاؤ میرے بندے اللہ کو چھوڑ کر، یا اللہ کے سوا، یا اللہ پر مستضاد. یہ دون کا لفظ عربی زبان میں بہت سے معنی دیتا ہے. بغیر، جیسے اردو میں بھی بدون، بدون کا لفظ بدون اس کے یہ بغیر کے معنی میں آتا، بغیر بدون. اسی طریقے سے کسی چیز کے ورے ہونا، کسی چیز کے پرے ہونا، کسی چیز کے ساتھ ساتھ کسی شے کو ماننا، یہ دون بہت سے معنی میں آ جاتا ہے. تو یہاں یہ ہے کہ وہ پھر لوگوں سے یہ کہے کہ میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ. اللہ کو بھی مانو، مجھے بھی مانو، اللہ کی بھی بندگی کرو، میری بھی بندگی کرو. یہ کسی کی یہ شان نہیں ہے، یہ ناممکن ہے، کوئی نبی یہ کہہ سکتا ہی نہیں ہے. انبیاء تو اللہ تعالیٰ کے بڑے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں پسند کیا ہوتا ہے، ان سے کسی کا امکان ہی نہیں ہے. جو بات تم جڑ رہے ہو عیسیٰ کی طرف، اور عیسیٰ کی طرف یہ بات جو ہے واقع آج بھی اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے. یہ جو 4 گوسپلز ہیں ان کی کینونیکل، سینٹ میتھیو، سینٹ لیوک، سینٹ جان اور مرقس، مارکس، یہ 4 جو ہے کینونیکل کہلاتے ہیں. ویسے تو 100 اور انجیلیں ہیں لیکن اپوکریفل کہلاتی ہیں، وہ غیر قانونی، غیر مستند ہیں. تو 104 انجیلوں میں سے انہوں نے 4 تلاش کی اور ان کو چھان پھٹک کر کہا دے آر دی کینونیکل، لیگل، ہمارے لیے صحیح جو اناجیل ہیں وہ 4 ہیں. ان 4 میں کہیں عقیدہ تثلیث موجود نہیں ہے، سرے سے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تورات میں کہیں وہ بات نہیں تھی کہ آپ امیین کے ساتھ جو چاہے کریں، دھوکہ دیں، فریب کریں، ان کی خیانت کریں، ان کے ساتھ جو بھی کریں، چوری کریں، آپ پر کوئی سرزنش نہیں، کوئی پکڑ نہیں، کوئی جواب دہی نہیں. نو نو، یہ تو بعد میں تم نے چیزیں ایجاد کی ہے، یہ تمہاری اپنی من گھڑت شریعت ہے، یہ تو در حقیقت تورات کی بات نہیں ہے. اسی طریقے سے اناجیل 4 میں تثلیث موجود نہیں ہے. ہاں میرا باپ، لیکن جہاں وہ میرا باپ کہتے ہیں حضرت مسیح، میرا اور تمہارا آسمانی باپ، وہ تو باپ اس معنی میں جیسے باپ جو ہے پالتا ہے، پوستا ہے، پروان چڑھاتا ہے، ایسے ہی اللہ ہمارا رب ہے. یہی لفظ قرآن مجید میں آیا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار میرے والدین پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے مجھے پالا پوسا. ربیانی صغیرا، تو یہ لفظ رب جو ہے اس معنی میں آتا ہے
پالنے والا، پوسنے والا، ترقی دینے والا، اس معنی میں میرا اور تمہارا آسمانی رب، میرا اور تمہارا آسمانی باپ، اس اعتبار سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن تثلیث کا عقیدہ ایز سچ معین طور پر کہیں اراجیل اربعہ کے اندر موجود نہیں۔ تو فرمایا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، بلکہ وہ تو یہی کہے گا کہ نہیں، ربانی بنو، رب سے ربانی، اللہ والے بنو، اللہ کے بندے بنو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی پرستش کرو، بسبب اس کے کہ جو تم سکھاتے ہو لوگوں کو کتاب پڑھاتے ہو، تورات پڑھاتے ہو، تورات میں توحید ہی توحید ہے، وہاں تو کسی شرک کا کوئی امکان ہے ہی نہیں، اور تورات کو بھی یہ مانتے تھے۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ آج بھی عیسائی جو ہے بائبل جسے کہتے ہیں، تو اس میں بڑا حصہ تو جو ہے تو اولڈ ٹیسٹمنٹ کا ہے، تھوڑا حصہ ہے جو نیو ٹیسٹمنٹ کا ہے، اور نیو ٹیسٹمنٹ کا بہت ہی حقیر سا حصہ ہے جو اناجیل اربعہ پر مشتمل ہے، باقی وہ سینٹ پول جو ہے اس کے خطوط ہے اور بہت سی چیزیں بعد میں بڑھا دی گئی ہیں، ورنہ وہ اناجیل اربعہ تو بہت ہی مختصر سی ہے، 4 انجیلیں مل کر بھی، چاروں مل کر بھی کچھ نہیں بنتے۔ تو تورات کا بھی اسی طریقے سے معاملہ ہے۔ تو جو کچھ تم پڑھاتے ہو اور جو کچھ کہ تم خود بھی پڑھتے ہو، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، یقیناً اللہ ہی میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، بس اسی کی بندگی اور پرستش کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، اور وہ تو ہرگز تمہیں یہ حکم نہیں دے گا کہ تم اختیار کر لو فرشتوں کو یا نبیوں کو رب بنا لو۔ فرشتوں کو رب بنایا بنو اسماعیل نے۔ یہ جو مشرکین عرب تھے یہ اصل میں کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور اللہ کی بیٹیوں کے حوالے سے انہوں نے پھر ان کی مورتیاں بنائی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی جو دیویاں ہیں وہ سب کے سب مؤنث ہیں۔ لات الہ کا مؤنث ہے، عزا عزیز کا مؤنث ہے، اس طریقے سے یہ تمام مؤنث نام ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں فرشتے، اور فرشتوں کے نام پر مورتیں بنا لی اور ان کو دیویوں کی شکل دے دی۔ اور یہ انہوں نے کیا عیسائیوں نے کہ اللہ کے ایک نبی کو، اللہ کے ایک رسول کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ ولا یامرکم، وہ تمہیں ہرگز یہ حکم نہیں دے گا ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، کہ تم اختیار کر لو فرشتوں کو یا انبیاء کو رب کی حیثیت سے۔ ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا اس کے بعد کہ تم اسلام لا چکے ہو؟ کیسے ممکن ہے؟ یہ بڑے یعنی حیرت انگیز انداز میں، استعجابی انداز میں کیا بات کر رہے ہو تم؟ سوچو تو صحیح، غور تو کرو، کس قدر پادر ہوا بات ہے جو تم کر رہے ہو۔ کوئی نبی یہ بات کہہ سکتا ہے؟ کسی نبی کے شایان شان یہ ہے؟ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون۔ اب اس کے بعد آ رہا ہے یہ میثاق النبیین، اور جیسا کہ میں نے آپ سے بہت مرتبہ عرض کیا ہے کہ قرآن مجید میں اہم مضامین کم سے کم 2 جگہ پر ضرور آتے ہیں۔ یہاں بھی 2 آیتیں آ رہی ہیں اس میثاق النبیین پر، اور بعین ہی اسی طریقے سے پھر سورہ احزاب میں بھی 2 آیتیں ہیں میثاق النبیین۔ اور اس کے بارے میں ایک نقطے کی طرف ذہن میرا صرف اسی مرتبہ منتقل ہوا ہے، اور میرا واقعہ یہ ہے کہ میری معلومات کی حد تک شاید کسی اور مفسر کا اور کسی اور عالم دین کا بھی ذہن ادھر منتقل نہیں ہوا کہ اس میثاق النبیین کا بڑا گہرا تعلق ہے عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ۔ ختم نبوت کے لیے ہم دلیلیں دیتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، یا تو یہ کہ آیت ہے سورہ احزاب کی، خاتم النبیین ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ ایک تو یہ آیت ہے، آیت صرف ایک ہے جو کوٹ کی جاتی ہے ختم نبوت پر، باقی احادیث ہیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، نبوت کی مہر ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس اعتبار سے اس آیت کا حوالہ میں نے کہیں نہیں دیکھا، اور میرا بھی ذہن اتنے عرصے سے میں بھی قرآن مجید پڑھ رہا ہوں، پڑھا بھی رہا ہوں، دورہ ترجمہ کتنی مرتبہ کر چکا ہوں، اس مرتبہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ ذہن میں یہ بات آئی کہ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے ختم نبوت کے ساتھ۔ وہ سمجھیے اب اس کو۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو جب کہ اللہ نے نبیوں سے میثاق لیا تھا، کہاں لیا تھا؟ یہ عالم ارواح میں۔ عالم ارواح میں ایک میثاق وہ تھا کہ تمام ارواح انسانی سے لیا گیا، سورہ اعراف میں اس کا تذکرہ موجود ہے، الست بربکم قالوا بلی، عہد الست جسے ہم کہتے ہیں، کیا میں ہی تمہارا رب نہیں ہوں، تمہارا مالک، تمہارا حاکم، تمہارا پروردگار؟ اور تمام ارواح نے، میری روح بھی تھی، آپ کی بھی تھی،
ہمارے آباء و اجداد کی بھی تھی اور ہماری آئندہ نسلوں کی روح بھی موجود تھی. ساری ارواح موجود تھی، آدم سے لے کر آخری ابن آدم جو دنیا میں آئے گا سب کی ارواح موجود تھی. سب نے کہا تھا بھلا کیوں نہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں پروردگار تو ہمارا رب ہے، مالک ہے، آقا ہے، پروردگار ہے. اب ان میں سے جو انبیاء کی روحیں تھیں ان کو علیحدہ کیا گیا، ان سے ایک اور عہد لیا گیا. یہ ہے میثاق النبیین. ایک تو میثاق عام ہو گیا جو تمام انسانی ارواح سے لیا گیا، ایک یہ نبیوں سے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو جب کہ اللہ نے نبیوں سے میثاق لیا تھا. لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب جب میں تمہیں دوں گا کتاب اور حکمت. نبوت یعنی مراد نبوت ہے کہ جب بھی میں تمہیں نبوت دوں گا، نبوت سے سرفراز کروں گا، تمہیں دنیا میں جب نبی کی حیثیت سے اٹھاؤں گا. ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، پھر اس کے بعد تمہارے سامنے یا تمہارے بعد آئے کوئی اور رسول جو تصدیق کرتے ہوئے آئے گا اس کی کہ جو تمہارے ساتھ تھا. ظاہر بات ہے کہ یہ دین تو ایک ہی ہے نا، ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ، یہ تمام انبیاء جو ہیں انبیاء اور رسول ایک ہی امت ہے. حضور نے فرمایا کہ ہم جو نحن معاشر الانبیاء بنی علات، ہم جو ہیں اصل میں یہ ایسے آپس میں بھائی ہیں کہ ہمارا باپ ایک ہے، مائیں جدا ہیں. اللاتی بھائی وہ کہلاتے ہیں کہ جن کا باپ تو ایک ہے، مشترک ہے، لیکن مائیں جدا ہیں. تو گویا کہ ہمارا دین ایک ہے، شریعتیں جدا ہے. اس حوالے سے اللاتی ہم بھائی ہیں آپس میں. تو ہر نبی سابقہ نبی کی باتوں کی تصدیق کرتے ہوئے آیا. آپ نے میں سمجھتا ہوں کم سے کم 50 مرتبہ تو ہوگا اگر میرا اندازہ غلط نہ ہو. قرآن مجید کے بارے میں آیا مصدقا لما معکم، یہ تصدیق کرتے ہوئے آیا. مصدقا لما بین یدیہ، جو اس کے سامنے موجود ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے آیا. اس نے تورات کی تصدیق کی، اس نے انجیل کی، اس نے زبور کی، سب کی تصدیق کی ہے. صحف ابراہیم تک کا ذکر کا موجود ہے، اگرچہ دنیا میں کہیں پہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کوئی گروہ یا کوئی مذہب جو ہے کوئی صحیفے مانتا ہو یہ کہہ کر کہ یہ ابراہیم کے صحیفے ہیں. تو یہاں فرمایا کہ لما آتیتکم، ہر نبی سے یہ کہا جا رہا ہے جب جب میں تمہیں دوں گا کتاب اور حکمت. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر آئے تمہارے پاس کوئی اور رسول جو تصدیق کرتے ہوئے آئے گا اس کی جو تمہارے ساتھ ہوگا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم لازماً اس پر ایمان لاؤ گے اور لازماً اس کی مدد کرو. اب یہ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ عربی زبان میں اس سے زیادہ تاکید کا کوئی اسلوب ہے ہی نہیں. فعل مضارع سے پہلے لام مفتوح، لام زبر کے ساتھ، اور پھر آخر میں نون تشدید کے ساتھ. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم لازماً ایمان لاؤ گے اس پر. یہ نہیں کہ کہہ دو کہ میں نہیں جانتا وہ کون تھا کون نہیں تھا، یا کون ہے کون نہیں ہے. وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور تم لازماً مدد کرو گے. اب اس کی سب سے نمایاں مثال ہمارے سامنے ویسے تو یہ نا کہ انبیاء اور رسولوں کی تاریخ پوری تو ہمارے پاس نہیں ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمِنْهُمْ لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. ان میں ایسے بھی بہت سے انبیاء اور رسول ہیں نبی کہ جن کے حالات ہم نے آپ کو قرآن میں سنائے ہیں، اور ایسے بھی بے شمار ہیں کہ جن کے حالات قرآن میں مذکور نہیں ہیں. اگر جیسا کہ کہا جاتا ہے، ایک روایت ہے کہ 1.25 لاکھ نبی آئے ہیں تو قرآن مجید میں تو 30 سے زیادہ کے نام آپ کو نہیں ملیں گے. انڈر 30 ہے، 30 سے اوپر کا کوئی سوال نہیں. اور رسول جو ہے اگر آئے ہیں 313 تو قرآن مجید میں تو 7-8 کے سوا آپ کو نام نہیں ملے گا کسی رسول کا. تو یہ جو رسول آئے ان میں اور بہت سی مثالیں ایسی ہوں گی کہ ایک رسول کی زندگی ہی میں دوسرا رسول آ جائے، آ سکتا ہے. سورہ یاسین میں ہے ہم نے 2 رسولوں کو ایک مرتبہ بھیجا. اذ ارسلنا الیہم اثنین، انہوں نے ان کو جھٹلا دیا، فکذبوہما فعززناہما بثالث، پھر ہم نے ان دونوں کو اور مزید اعزاز دیا تیسرے کے ذریعے سے. 3 رسول ایک وقت میں موجود ہو گئے. تو اسی طریقے سے ہمارے علم میں جو مثال ہے اس میں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ. حضرت یحییٰ بڑے ہیں عمر میں، پہلے پیدا ہوئے ہیں. ان کی منسٹری جو کہلاتی ہے، یہ کرسچین اصطلاح منسٹری، یعنی ان کی جو نبوت کا دور ہے وہ پہلے شروع ہو چکا ہے. وعظ اور نصیحت، بپتسمہ دیتے تھے. یہ دریائے اردن جو ہے اس کے پانی سے لوگوں کو بپتسمہ دیتے تھے، بیپٹائز کرتے تھے پانی کے ساتھ. لیکن یہ کہ انہی کی زندگی میں حضرت عیسیٰ آ گئے. حضرت عیسیٰ کی انہوں نے تصدیق کی. اور جب حضرت عیسیٰ گئے ہیں ان کے پاس کہ میں بھی بپتسمہ لے لوں، تو کہا تم تو اس لائق ہو کہ میں تم سے بپتسمہ لوں. یہ بڑی عمدہ پکچرز بھی بنی ہوئی ہیں حضرت عیسیٰ کی زندگی پر. اس میں کہیں کہیں جو ہے وہ گڑبڑ ہے، ورنہ اکثر و بیشتر جو ہے واقعتاً مجھے چونکہ زمانہ طالب علمی ہی سے یہ جو گاسپلز ہیں، خاص طور پر سینٹ میتھیو متی کی انجیل سے بہت گہرا شغف رہا ہے.
اور میں سمجھتا ہوں کہ انسانی تاریخ میں مواعظ کا جہاں تک معاملہ، سرمنز، جتنے مؤثر سرمنز آپ کو متی کی انجیل میں ملیں گے دنیا میں کسی اور جگہ نہیں، کسی اور جگہ نہیں۔ سرمن باس، انتہائی دل میں اتر جانے والی بات۔ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، ایسی بات کہنی کہ جو دل کے اندر اتر جائے، ترازو ہو جائے تیر کی طرح۔ یہ کام ہے اصل میں وائس کا، کہ جا کر سیدھا جیسے نشانے پر تیر لگتا ہے ایسے دل پر جا کر وہ بات لگے اور دل میں رقت کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ بہرحال اس میں جو ہے بار بار جو بات آتی ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام تصدیق کرتے ہیں حضرت عیسیٰ کی اور کہتے ہیں کہ میں تو اس کی جوتی کے تسمے باندھنے کے بھی قابل نہیں۔ حضرت مسیح کے لیے گویا کہ ایک کرائی فرام دی ولڈرنس، اور وہ اصل میں آنے والے کی راہ صاف کرنے کے لیے۔ اسی طرح حضرت مسیح کہہ کے گئے حضور کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے حواریین سے آپ نے کہا ہے اپنے آخری وقت میں، مجھے تم سے ابھی اور بھی بہت سی باتیں کرنی تھی لیکن تم ان کا تحمل نہیں کر سکو گے۔ جب وہ فارکلیت آئے گا، یہ پیریکلائٹوس اور پیریکلیٹوس اور پیراکلیٹ، یہ ایک لفظ کو ایسا چکر دیا انہوں نے، اس لیے کہ اس کا جو اصل معنی بنتے ہیں، جو اصل سریانی زبان میں منحملنا کا لفظ آیا، منحملنا، جو اصل میں محمد کا ہی جو ہے سریانی زبان کے اندر اس کو کہا جائے گا منحملنا، تو اس کے معنی وہی ہے جو محمد کے۔ تو اسی طریقے سے فارکلیت کا لفظ جو تھا وہ تھا، لیکن ان کو انہوں نے بہت سے طریقے سے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر توڑا مروڑا ہے، لیکن موجود ہے۔ وہ جب آئے گا تو تم سے وہ ساری باتیں کرے گا، یعنی ابھی 600 برس اور چاہیے نوع انسانی کی ذہنی پختگی کا، ابھی وہ مرحلہ نہیں آیا ہے کہ وہ ساری باتیں تم کو بتائی جا سکے کہ جو بتائی جانی ہیں نوع انسانی کو۔ یہ 600 برس کے بعد تم عہد بلوغت کو پہنچو گے اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سارے حقائق تمہارے سامنے بیان کریں، تو یہ پیشن گوئی موجود ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي، اللہ نے فرمایا آپ لوگ اقرار کرتے ہیں اور کیا اس پر میرے عہد کا بوجھ قبول کرتے ہیں؟ اسری، اسر کہتے ہیں بوجھ کو، وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا، اسر کہتے ہیں وہ بوجھ، یہ بڑا بھاری بوجھ ہے جو میں تم پر ڈال رہا ہوں کہ تمہیں اپنے بعد آنے والے ہر نبی کی تائید کرنی ہے، یعنی اپنے پیروں سے یہ کہہ کر جانا ہے، انہیں بتا کر جانا ہے، انہیں باخبر کر کے جانا ہے کہ میرے بعد نبی آئیں گے، فلاں نبی آئیں گے، یہ تمہارے فرائض میں شامل ہے۔ یہ ہے وہ شے جس کو میں کہتا ہوں کہ دلیل کے اعتبار سے سب سے بڑی دلیل تو یہ ہے، کیا قرآن مجید میں کہیں حضور کی طرف سے قرآن میں یا کسی حدیث میں کوئی پیشن گوئی اپنے بعد میں آنے والے کسی نبی کی ہے؟ اگر نہیں ہے، اور اگر واقعتاً کوئی نبی تھا، امکانی درجے میں کہہ رہا ہوں بالفرض، تو پھر گویا کہ اس عہد کی خلاف ورزی کی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا کہ کوئی امکان نہیں ہے کہ حضور اپنے اللہ تعالی کے ساتھ کیے ہوئے عہد کی خلاف ورزی کرے۔ یہ سب سے بڑی دلیل میرے نزدیک بنتی ہے۔ جب قرآن میں کوئی ذکر نہیں ہے حضور کے بعد کسی آنے والے نبی کا، یہ سب مانیں گے؟ یا تو یہ قادیانی کہیں کہ یہ قرآن جو ہے اس میں تحریف ہو گئی ہے، اسی طریقے سے کوئی کہہ سکتا ہے، لیکن قادیانیوں میں کوئی نہیں ہے جس نے یہ کہا کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے۔ قرآن میں تحریف نہیں ہوئی ہے تو اگر نبوت کا کوئی دروازہ کھلا تھا تو حضور نے کیوں نہیں بتایا؟ جبکہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارے ذمے ہے، ہر نبی کے ذمے ہے کہ وہ اپنی امت کو باخبر کر کے جائے۔ قال اقررتم، تم نے اقرار کیا یا نہیں؟ واخذتم علی ذالکم اسری، اور اس پر میرا بار عہد تم نے قبول کیا کہ نہیں؟ قالوا اقررنا، انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ قالوا بلا، جیسے کہ سورہ اعراف میں آیا الست بربکم قالوا بلا، قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، تب اللہ نے فرمایا اچھا پھر اب گواہ رہنا اور میں بھی تم پر گواہ ہوں، میں بھی دیکھتا رہوں گا، نگرانی کروں گا کہ تم اپنے اس قول کی، اپنے اقرار کی پابندی کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ فمن تولى بعد ذلك، جو کوئی بھی اس کے بعد روگردانی کرے گا، رخ موڑے گا، پیٹھ موڑے گا، فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون، تو پھر وہ فاسقین میں سے اس کا شمار ہوگا، پھر وہ ہمارے نافرمانوں اور ناہنجاروں میں شمار کیا جائے گا، وہ ہمارا نبی اور رسول نہیں ہوگا، یا نبی اور رسول کے حواری یا صحابہ میں شمار ہونے کے قابل نہیں ہوگا۔ یہ دو آیتیں جو آئی ہیں یہاں، میں ذرا وہ آیتیں بھی آپ کو پڑھ کر سنا دوں جو سورہ احزاب میں آئی ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ،
اور یاد کرو جبکہ ہم نے اس آیت نمبر 7 اور 8 ہے سورہ احزاب کی، یاد کرو جبکہ ہم نے نبیوں سے ان کا میثاق لیا تھا، ومن کا، نبی آپ سے بھی لیا تھا۔ اب دیکھیے یہاں پہ سب سے پہلے حضور کا نام لیا جا رہا ہے، ومن کا ومن نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسی ابن مریم، آپ سے بھی لیا تھا، ہم نے نوح سے لیا تھا، ابراہیم سے لیا تھا، موسیٰ سے، عیسیٰ ابن مریم سے لیا تھا، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ان سب سے ہم نے بڑا گاڑا میثاق لیا تھا۔ یہ لفظ بھی ان الفاظ میں سے نوٹ کر لیجئے جو عربی میں آتے ہیں تو کچھ اور مفہوم ہے، اور اردو میں ہم وہی لفظ استعمال کرتے ہیں تو مفہوم بدل جاتا ہے۔ اردو میں غلیظ کا لفظ آتا ہے گندی شے، بری شے، غلیظ۔ عربی میں اس کے یہ معنی نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ غلیظ کہتے ہیں گاڑی شے، مضبوط شے، غلیظ۔ میں نے ان سے لیا وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ پھر محاسبہ کرے سچوں سے ان کی سچائی کا، اور یہاں گویا کہ محذوف ہے وَالْكَاذِبِينَ عَنْ كِذْبِهِمْ، اور جو جھوٹے ہوں گے ان کے جھوٹ کا بھی محاسبہ کرے گا۔ وَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور کافروں کے لیے، منکروں کے لیے، ناقدروں کے لیے، ناشکروں کے لیے تو اس نے ایک دردناک عذاب فراہم کر رکھا ہے۔ اب یہ کہ میثاق کیا تھا اس کا ذکر یہاں نہیں کیا، اس لیے یہ سن 5 میں نازل ہو رہی ہے سورہ احزاب، لیکن اس کی نسبت دیکھیے سورہ احزاب ہی میں وہ آیت ہے جس میں ختم نبوت کا اعلان ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اس مناسبت سے اس صورت میں میثاق النبیین کا تذکرہ دوبارہ لایا گیا، ورنہ اس کانٹیکسٹ میں جو یہ سورہ مبارکہ کے مضامین کا معاملہ ہے اور اس میں جو اس کا رکوع اول ہے، اس میں یہ مضمون جو ہے کسی طرح سے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، خود میرے کبھی اس کی کوئی خاص لنک سمجھ میں نہیں آیا، لیکن یہ کہ اب بات واضح ہو رہی ہے کہ در حقیقت اسی سورہ مبارکہ میں ختم نبوت کا اعلان والی آیت ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اسی حوالے سے یہ میثاق النبیین کا یہاں حوالہ دیا، لیکن یہاں وہ میثاق کیا تھا اس کو واضح اس لیے نہیں کیا کہ اس سے 2 سال پہلے یہ آیت نازل ہو چکی ہے جو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ۔ اب یہ پھر اصولی باتیں ہیں جو دعوت کی طرف جا رہی ہیں۔ یہود اور نصارہ ان میں کوئی خیر تھا تو اس کا تذکرہ بھی ہو گیا، شر تھا اس کا تذکرہ بھی ہو گیا، خاص طور پر یہودیوں کی تحریف جو انہوں نے کتاب میں کی ہے اس کا تذکرہ ہو گیا، خاص طور پر عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو الوہیت میں شریک کر کے حماقت کی اور غلطی کی اس کا تذکرہ ہو گیا۔ اب یہاں پر ایک داعیانہ انداز میں بات ہو رہی ہے۔ افغیر دین اللہ یبغون، کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین اختیار کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے دین سے مراد کیا؟ اللہ کو حاکم مانو، مطاع مطلق مانو، ان الحکم الا للہ، اور یہ کہ اس کے تحت اپنی پوری زندگی دے دو، یہ دین اللہ ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اسی معنی میں لوگ جو ہے فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے تھے۔ ہم مانتے ہیں اللہ کو، وہ ایک ہے، اکیلا ہے، ہم مانتے ہیں محمد کو، وہ اللہ کے رسول ہے، اور ہم نے اطاعت قبول کر لی اللہ کے اور اس کے رسول کی۔ تو فرمایا فغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، حالانکہ اسی کے سامنے سر بسجود ہے، اسی کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں، سر اطاعت خم کیے ہوئے ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، طوعاً وکرہاً، چاہے دلی آمادگی کے ساتھ اور چاہے جبری مجبوری طور پر۔ یہ پوری کائنات میں سورج جو ہے وہ کس کا حکم مان رہا؟ اللہ کا مان رہا ہے۔ طوعاً وکرہاً، جو نظام بنا دیا اس کے لیے، جو قانون بنا دیا ہے اس کے مطابق وہ ہے، اپنا کام کر رہا ہے۔ اس کی بھی 2 گردشیں ہیں، اس کی جو محوری گردش بھی ہے اور اس کی دوری گردش بھی ہے، لگا ہوا اس کام کے۔ زمین کے لیے جو ہے معین وہ زمین کر رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گویا کہ سر اطاعت خم کیے ہوئے ذی شعور ہستیوں میں سے ملائکہ ہیں، اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے، طوعاً وکرہا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور بالآخر اسی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ اقرأ ورتل القرآن ورتل القرآن۔ قل آمنا باللہ، اب یہ آیت جو آ رہی ہے طویل، یہ تقریباً وہی ہے جو 16ویں رکوع میں سورہ بقرہ میں آئی ہے بہت تفصیل کے ساتھ، اور وہ یہ کہ ہم یہ بھی اس دعوت کی حکمت کا ہے کہ وہ تعصب سے ہٹ کر، بھئی ہم تو موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، ابراہیم کو بھی مانتے ہیں، ہم تو سب کو مانتے ہیں،
اور ہم تو تورات کو بھی مانتے ہیں، انجیل کو بھی مانتے ہیں، صرف یہ ہے کہ تم نے اس میں کچھ گڑبڑیں کر دی ہیں، ورنہ تورات اللہ کی کتاب تھی اور انجیل بھی اللہ کی کتاب تھی۔ یہ ہمارا انداز ہے۔ قل آمنا باللہ، کہیے ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل علینا، اور اس پر بھی جو ہم پر نازل کیا گیا قرآن حکیم، وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربهم۔ بالکل اسی طریقے سے یہ آیت جو ہے سورہ بقرہ کے 16ویں رکوع میں، جس پر کہ تقریباً یہ سمجھیے کہ پہلا پارہ ختم ہو رہا ہے، وہاں پہ یہ الفاظ موجود ہیں۔ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی اور اس پر بھی جو ہم پر نازل کیا گیا، اور اس پر بھی جو نازل کیا گیا ابراہیم پر اور اسماعیل پر اور اسحاق پر اور یعقوب پر، والاسباط اور ان کی اولاد پر، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، اس لیے کہ حضرت موسیٰ اور یعقوب کے درمیان بھی آخر ایک نبی کو تو ہم جانتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام، تو نبی کو وہی تو یقیناً آئی ہے، چاہے اس کا کوئی صحیفہ موجود ہے یا نہیں ہے، لیکن وہی کے بغیر تو نبی نہیں ہوتا، اور ہو سکتا ہے اور بھی کوئی نبی ہو جن کا تذکرہ قرآن نے نہ کیا ہو۔ آخر حضرت یوسف کے اور حضرت موسیٰ کے درمیان تقریباً 400 برس کا فصل ہے، تو اس میں کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی نہ آئے ہو؟ وہ اسباط میں لے آئے جو کچھ کے نازل کیا گیا ابراہیم پر۔ اب ابراہیم وہ ہے کہ جس پر جا کر یہ تینوں مذہب جڑ جاتے ہیں، ہمارے بھی حضور کے جد امجد ابراہیم، اور یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل سے یہ بنی اسرائیل جو ہے یہ قوم بنی اور اس میں انبیاء آئے، اور اسی کی آخری کڑی حضرت عیسیٰ ہے۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، جو کچھ دیا گیا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، والنبیون من ربہم، اور جو کچھ دیا گیا تمام نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم تفریق نہیں کرتے ہرگز ان میں سے کسی ایک کے مابین بھی، ونحن لہ مسلمون، اور ہم تو بس اس اللہ ہی کے فرما بردار ہیں، اسی کے سامنے ہم نے سر اطاعت خم کر دیا ہے۔ تفریق اور تفضیل کے فرق کو سمجھ لیجئے۔ تفریق یہ ہے کہ ایک کو مانے ایک کو نہ مانے، فرق کر دیا، اس کو ہم مانتے ہیں اس کو نہیں مانتے۔ تفضیل یہ ہے کہ ایک کے رتبے کو بلند تر مانے دوسرے کے رتبے سے، تو تفضیل کے ہم قائل ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ تیسرا پارہ شروع ہی ہوتا ہے اس آیت سے، یہ رسول ہیں کہ جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور افضل الرسل، تمام انبیاء اور رسل میں افضل ترین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگرچہ بعض جزوی اعتبارات سے کسی دوسرے نبی کو حضور پر بھی فضیلت ہو سکتی ہے، مثلا جیسے کلام اس دنیا میں رہتے ہوئے حضرت موسیٰ کے ساتھ ہوا ہے، ویسا کلام اس دنیا میں رہتے ہوئے حضور کے ساتھ نہیں ہوا۔ حضور کے ساتھ مکالمہ ہوا ہے جا کر شب معراج میں، وہ تو 7ویں آسمان پہ حضور پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ حضرت موسیٰ سے اسی زمین کے اوپر مکالمہ ہو رہا، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، یہ ایک امتیازی بات ہے۔ حضرت عیسیٰ کو جیسے معجزے دیے گئے وہ حضور کو نہیں دیے گئے، یہ ان کی ایک امتیازی شان ہے۔ ایدناہ بروح القدس، خاص طور پر اس کی تائید کی روح قدس کے ذریعے سے۔ احیاء موتا، خلق حیات، جو چوٹی کی چیزیں ہو سکتی ہیں وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کر دی، تو یہ علیحدہ بات ہے بالکل۔ خلت جو ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، یہ جو خلت کا جو ہے یوں سمجھیے جامہ وہ اللہ نے پہنایا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ ان کی امتیازی شان ہے۔ تو فرمایا ہم فرق نہیں کرتے ان کے درمیان کہ ہم ایک کو مانے دوسرے کو نہ مانے، اور ہم تو اللہ ہی کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ان الدین عند اللہ الاسلام، اسی سورہ مبارکہ میں، یہ گویا کہ مثبت انداز میں بات تھی۔ اب دین اللہ کے لیے صرف اسلام ہے، اب قیامت تک سوائے اسلام کے کوئی اور دین اللہ کے ہاں مقبول نہیں، یعنی یہودیت ہو نصرانیت ہو، یہ سب کے سب اب کینسلڈ ہے۔ اپنے وقت میں صحیح تھی، اب کینسلڈ ہے۔ اب تو اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کے ہاں نجات کا امیدوار بننا ہے تو کوئی چارہ کار نہیں اس کے سوا کہ وہ اس دروازے سے داخل ہو، اور وہ نبوت محمدی کا دروازہ ہے، قرآن کے سائے میں آئے اور نبوت محمدی کے دروازے سے داخل ہو۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو کوئی چاہے گا اسلام کے سوا کوئی دین اختیار کرنا وہ اس کی جانب سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نہایت خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کیسے اللہ تعالی ہدایت دے گا ان لوگوں کو جو ایمان لانے کے بعد کفر پر اڑ گئے۔ یہ ایمان لانے کے بعد کفر پر اڑ گئے، اس کا ایک تو ہے تاریخی پس منظر۔ تاریخی پس منظر یہ ہے کہ جیسے جیسے حضور تشریف لائے تھے مدینے میں، ابتدا میں یہودیوں کا رویہ نرم رہا،
اور اس کے اندر بعض چیزیں اللہ تعالیٰ کی حکمت کی وجہ سے ایسی شامل ہو گئی تھی کہ حضور نے چونکہ اب رخ کیا بیت المقدس کی طرف، تو انہوں نے سمجھا کہ یہ تو ہمارے کیمپ فالوورز ہیں، جو ہمارا قبلہ ہے وہی ان کا قبلہ ہے. انہوں نے اپنے آبائی قبلے کو چھوڑ دیا. ان کے آبائی جو ہے معاملہ، وہ تو جو مونومنٹ ہے، نیشنل مونومنٹ بنو اسماعیل کا، وہ تو کعبہ ہے، ان کے جد اجد ابراہیم کا بنایا ہوا. انہوں نے اس کی طرف پشت کر کے ہمارے قبلے کی طرف رخ کر لیا. ٹھیک ہے، یہ تو بہرحال ہمارے ساتھ ہے، ہمارے پیچھے چل رہے ہیں نا. اسی طرح حضور نے دیکھا یہ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں. کیوں رکھتے ہو بھائی؟ کہ یہ یوم نجات ہے، بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی تھی اور فرعون کو غرق کیا. اچھا، تو پھر ہم تو زیادہ حقدار ہیں کہ ہم روزہ رکھیں، آپ نے مسلمانوں کا تو بھی روزہ رکھا کرو. یہ کچھ ایسی چیزیں تھیں. اور پھر جو معاہدے کیے یہود کے ساتھ، تو شروع میں ان کے لوگوں نے کچھ کہنا شروع کیا، اس طرح کی ایمبیویلنس جس کو کہتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، یہ باتیں جو محمد کہہ رہے ہیں صحیح ہے، واقعی ہے، بات صحیح ہے، یہی معلوم ہوتی ہے، اگرچہ کھل کر ایمان نہیں لائے. لیکن اب جیسے جیسے حضور کو تمکن حاصل ہوا، اور پھر سب سے بڑا معاملہ یہ ہوا کہ جب قبلہ بدل گیا، تحویل قبلہ کے بعد اب آگ لگ گئی ان کے اندر کہ یہ تو کوئی بالکل نیا معاملہ اب ہے، یہ ہمارا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے. اب اس کے بعد انہوں نے وہ کفر جو ہے اس کے اوپر جزم اختیار کر لیا، وہ گویا کہ وہاں جامد ہو کر رہ گئے اس پر. تو ایک تو اس کا تاریخی پس منظر ہے، اور ایک ہے باطنی پس منظر. دلوں میں ان کے علماء پہچان چکے تھے یہ محمد اللہ کے رسول ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. تو دل کا ایمان موجود تھا لیکن زبان سے کفر کر رہے تھے. یہ کفروا بعد ایمانہم، جبکہ ان کے دل ایمان لا چکے ہیں لیکن وہ کفر کر رہے ہیں. اس کی مثال سورہ نمل میں موجود ہے، وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. انہوں نے انکار کیا اس کا، اگرچہ ان کے دل جو تھے، ان کے نفس یقین کر رہے تھے کہ بات صحیح ہے، لیکن ظلم اور زیادتی کی بنیاد پر انہوں نے انکار کیا. ہوتا یہ ہے کہ ابھی کوئی بحث مباحثہ ہو رہا ہے آپ کا کسی کے ساتھ، تو آپ دل میں قائل ہو گئے کہ اس کی بات صحیح ہے، دلیل اس نے بہت وزنی دی ہے. اب شرافت کا طریقہ تو یہ کہ مان لیجئے. ماننے میں یہ ہے کہ گویا کہ آپ ہار گئے، وہ جیت گیا، اور اس ہار کو قبول کرنے کو تیار نہیں. اب کج بحثی میں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، پینترا بدل کر بات کیونکہ ماننی نہیں ہے، ہٹ دھرمی کا ثبوت جب دینا شروع کیا تو یہ معاملہ ہو جاتا ہے کہ ان کے ساتھ ہو گیا تھا کہ ماننے کے بعد، ایمان لانے کے بعد، دل ان کے ایمان لا چکے تھے لیکن انہوں نے انکار کیا، یا یہ کہ پہچان چکے تھے حضور کو لیکن اب انہوں نے انکار کر دیا. وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، وہ گواہی دیتے رہے ہیں اس بات کی کہ رسول حق ہے. یعنی کچھ زبانی کلامی بھی کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، جو کچھ کہہ رہے ہیں واقعی بات صحیح ہے، تورات میں واقعی ایسا لکھا ہوا ہے، جو محمد کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے. لیکن اب آ کر وہ جامد ہو گئے کفر پر. وجاءہم البینات، جبکہ ان کے پاس بینات آ چکی ہیں، واضح دلیلیں آ چکی ہیں، روشن دلائل آ چکے ہیں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی زبردستی ہدایت نہیں دیتا. ہدایت کا تو آپشن ہے، جو چاہے اختیار کرے اور جو چاہے غلط راستے پر چلا جائے. اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہ بھی تقریباً وہی الفاظ ہیں جو سورہ بقرہ کے 19 رکوع میں آپ کو ملیں گے. یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت، خالدین فیہا، اور اس لعنت کے اندر وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش. لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون، اب ان میں سے کسی کے بارے میں نہ تو عذاب میں کمی کی جائے گی نہ کوئی مہلت دی جائے گی. الا الذین تابوا من بعد ذلک، سوائے ان کے جو اس کے بعد توبہ کی روش اختیار کر لیں، واصلحوا، اور اپنے عمل کی اصلاح کر لیں. فإن اللہ غفور الرحیم، تو یقیناً اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. ان الذین کفروا بعد ایمانہم، یقیناً جو لوگ ایمان لانے کے بعد کفر پر اڑ گئے، مراد وہی ہیں. دونوں پس منظر ذہن میں رکھیے کہ جو ابتدا میں کچھ نہ کچھ مان رہے تھے، آتا قلیلا وعقدا، جیسے سورۃ النجم میں آئے ہیں الفاظ، کوئی مانا پھر رک گیا. اسی طریقے سے انہوں نے شروع میں کچھ ماننا شروع کیا تھا، بعد میں جو ہے وہ جامد ہو گئے. یا یہ کہ دل میں تو وہ پوری طریقے سے جان چکے تھے لیکن زبان سے انکار کر رہے ہیں. ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے. لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ اب کبھی قبول نہیں ہوگی. واولئک هم الضالون، اور یہی لوگ ہیں کہ جو انتہائی گمراہ ہیں، بھٹک گئے ہیں. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، یقیناً وہ لوگ کہ جو مرے اسی حال میں، جنہوں نے کفر کیا اور مرے اسی حال میں کہ وہ کافر تھے. فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، تو ان میں سے کسی ایک سے زمین کے برابر سونا بھی اگر وہ پیش کرے گا فدیے کے طور پر تو قبول نہیں کیا جائے گا.
یہ گویا کہ تعلیق بالمحال اسے کہتے ہیں کہ ایک بات ایسی کہ جو ناممکن ہو اس کے ساتھ کسی چیز کو باندھ دیا جائے تو گویا کہ وہ شے بھی ناممکن ہو گئی. زمین کے جو حجم جتنا سونا کہاں ہوگا، کس کے پاس ہوگا، اور قیامت میں کون ہوگا جو پیش کر سکے، یہ تعلیق بالمحال. اس کا مطلب کیا ہے؟ جس طرح یہ ناممکن ہے ایسے ہی ان کی توبہ کا اور قیامت میں ان کی سزا کا ختم ہونا جو ہے وہ محال ہے. اولئک لہم عذاب علیم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ہے بہت دردناک عذاب. وما لہم من ناصرین، اور پھر ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اقرأ ورتل القرآن. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ آيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اور یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 جو ہمارے مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب میں درس نمبر 2 کے طور پر شامل ہے. گویا کہ اس کا لب لباب، اس کا خلاصہ، اس کا حاصل اس ایک آیت میں، اس سورہ مبارکہ میں بھی آ گیا. اور یہ گویا کہ ان صورتوں کے آپس میں جوڑے ہونے کے لیے ایک اور شواہد میں سے ایک اور گویا کہ گواہی ہے. آیت آپ کو یاد ہوگی، سورہ بقرہ کی 177ویں آیت قرآن حکیم کی جامع ترین آیات میں سے ہے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. یہ عظیم آیت، بلکہ یکے از عظیم ترین آیات قرآنیہ، نیکی کے تصور کو بتمام و کمال واضح کر رہی ہے. یہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو حاصل ہی نہیں کر سکتے، نیکی کے مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ خرچ نہ کرو ان چیزوں میں سے جو تمہیں محبوب ہیں. سورہ بقرہ میں جو 2 رکوع آئے تھے اس میں بھی اس کی بات آئی تھی کہ الا ان تغمضوا فیہ، تم جو ہے اپنا ردی مال نکال کر کسی کو نہ دو غریب کو، کہ جو اگر کسی وقت تم غریب ہو اور تمہیں دیا جائے تو تم کبھی پسند نہیں کرو گے کہ تم وہ مال قبول کرو، الا یہ کہ بس صرف اپنی نگاہ بند کر لو اور لے لو، ٹھیک ہے اب جو بھی میں نے دستے سوال دراز کیا تھا اب جو بھی رکھ دیا ہے ٹھیک ہے قبول کر دوں گا. لیکن یہ کہ نہیں، مما تحبون، وہ چیزیں جو تمہیں محبوب ہوں، جو تمہیں پسند ہوں، وہ خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں. اب انفاق کے بارے میں نوٹ کر لیجیے، بہت مفصل ویسے ہم کر چکے ہیں کہ انفاق ہے خرچ کرنا، اور خرچ کرنے کی مدیں جو ہیں ان میں ایک ہے غربا مساکین، ان کے لیے خرچ کرنا. اس کے لیے عام طور پر صدقات کے لفظ آتے ہیں، ایتاء مال کا لفظ آتا ہے، انفاق کا لفظ آتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کے دین کی مدد کے لیے خرچ کرنا، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے، اللہ کے دین کی اقامت کی جد و جہد کے لیے صرف کرنا. لیکن اس میں بھی بہتر سے بہتر مال نکالو، اعلیٰ سے اعلیٰ مال نکالو، بیشتر مال نکالو. یہ نہیں کہ تھوڑا سا نکال دیا اور اس سے سمجھا کہ بس میں نے حق ادا کر دیا ہے، نہیں، بہتر اور بیشتر مال نکالو اللہ کی راہ میں. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. اب ماں میں عام کر دی، جو بھی تم خرچ کرو گے
جو شے بھی، وہ اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اس کی قدر و قیمت سے واقف ہے، جن احساسات و جذبات کے ساتھ تم خرچ کر رہے ہو اس سے بھی واقف ہے، تمہاری دلی جو کیفیات اس وقت ہے وہ بھی اللہ پر آیا ہے۔ اور یہاں ایک نقطہ نکالا ہے بعض مفسرین نے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ درست بھی ہے اور آج کے ماحول میں بڑا ریلیونٹ ہو گیا ہے، کہ وہ چیزیں بھی کہ جو آپ کے گھر میں بیکار پڑی ہوئی ہیں ان کا بھی کسی کو دے دینا ثواب سے قطعا خالی نہیں ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ نیکی کا اعلیٰ مقام، بلند مقام، نیکی کی اصل حقیقت تک رسائی کے لیے تو جو محبوب مال ہے وہ خرچ کرنا ہوگا، لیکن یہ کہ زائدہ ضرورت اگر کوئی مال ہے یا وہ اب آپ کے دل سے اتر گیا ہے، کپڑا ہے کوئی ٹھیک ٹھاک ہے ابھی پھٹا نہیں ہے لیکن وہ آپ کے دل سے اتر گیا، اللہ نے آپ کو اتنی وسعت دی ہے کہ آپ نے اس کی جگہ نیا کپڑا سلوا لیا، تو دے دیجیے کسی کو، ظاہر بات ہے کام آ جائے گا کسی کے۔ تو یہ نہ سمجھے کہ اس میں اس کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ کہ یہ بھی در حقیقت ثواب تو اس میں بھی ہے، خیر تو اس میں بھی ہوگا، لیکن یہ کہ یہاں جو اصل بحث ہے وہ یہ کہ نیکی کی اصل حقیقت، ورچو کی جو اصل ریئلٹی ہے اور اس کی جو حقیقت تک رسائی جو ہے وہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ جو مال محبوب ہو اسے اللہ کی راہ میں صرف کرو۔ جیسے کہ سورہ قصص میں آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ پورا سینائی پیننسلا کراس کر کے پہنچے تھے مدین، اور وہاں جا کر اس کے باہر جو کنواں تھا وہاں بیٹھے ہیں، تو اس کے بعد جو دعا کی ہے انہوں نے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پروردگار میں تو ہر اس شے کا محتاج ہوں جو تو میری جھولی میں ڈال دے، ہر شے کا محتاج، چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی اس وقت میری ضرورت ہے، یہاں میرا کوئی جاننے والا ہی نہیں، پہچاننے والا ہی نہیں، میرے پاس کچھ نہیں، کوئی پیسہ نہیں، دولت نہیں، مال نہیں، میں تو گویا کہ محتاج مطلق جسے کہا جائے، انتہائی محتاجی کی کیفیت میں اس وقت ہوں، تو میری جھولی میں جو بھی ڈال دے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ ہر شخص اپنے گھروں میں دیکھے چیزیں، اپنے ٹرنک کھولے، وارڈروبس دیکھے، جو چیزیں ضرورت سے زائد اور پڑی رہتی ہیں خامخواہ، وہ سال ہر سال سے ہی پڑی رہتی ہیں، جو آپ نے استعمال کبھی نہیں کی ہے لیکن پڑی ہوئی ہے۔ جو اچھے کھاتے پیتے لوگ ہیں ان کے ہاں تو کثرت کے ساتھ یہ صورتحال ہوتی ہے، جوتے کو جوڑے ہیں تو کئی جوڑے پرانے پڑے ہوئے ہیں، وہ کوئی غریب آدمی ابھی اسے کافی استعمال کر سکتا ہے، تو وہ چیزیں دیجیے اللہ کی راہ۔ بہرحال اس وقت اس درس میں اس سے زیادہ بات میں نہیں کرنا چاہتا۔ اب اگلا مسئلہ آ رہا ہے، ایک خاص مسئلہ ہے جو یہودیوں نے حضور کے خلاف ایک سکینڈل کے طور پر اور ایک آپ کے خلاف پروپیگنڈے کا ایک ذریعہ بنایا تھا، اور وہ یہ ہے کہ ان کے ہاں یہود کی شریعت میں اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ حرام تھے، نہ وہ گوشت کو جائز سمجھتے تھے نہ اونٹ کے دودھ کو۔ اب اس پر اعتراض کرتے تھے کہ یہ جو کہتے تو یہ ہے کہ ہم اسی شریعت کے پیروکار ہیں جو ابراہیم کی ہے، ملت ابراہیم حنیفہ، لیکن ابراہیم کے زمانے سے تو یہ چیزیں حرام چلی آ رہی ہیں، یہ محمد نے کیسے حلال کر لی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کا جواب دیا گیا ہے کہ بات تمہاری غلط ہے، یہ چیزیں حرام نہیں تھی، ہاں ایک خاص بات ہے جو اس کے پس منظر میں ہے، وہ کیا ہے؟ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل۔ اب الطعام یہاں پہ آیا، الف لام جو ہے وہ عہد کا ہے، معہود ذہنی، جن چیزوں کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، وہ چیزیں کہ جن کے بارے میں حلت و حرمت کے بارے میں جو ایک اختلاف اور نزاع برپا کر دیا گیا ہے، ورنہ یہ نہیں کہ ہر چیز کھانے سے جائز ہے، یعنی یہ کہ سور کا کھانا کبھی بھی جائز نہیں تھا اور مردار کا کھانا کبھی بھی جائز نہیں تھا، لیکن جو چیزیں عام طور پر کھائی جاتی ہیں یا اس معاشرے میں جن کا گوشت کھایا جا رہا تھا، اب وہ بکریاں ہیں، بھیڑیں ہیں، گائے ہے، بیل ہے، اور اسی طرح اونٹ ہے، یہ چیزیں تھیں جو ان کے یہاں کھائی جاتی تھی، ان کا گوشت کھایا جاتا تھا۔ کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، یہ ساری کی ساری کھانے کی چیزیں حلال تھی بنی اسرائیل کے لیے، الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، سوائے اس کے کہ جسے حرام ٹھہرا لیا تھا خود اسرائیل نے اپنے آپ پر۔ اب یہاں اسرائیل آیا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے، اس لیے کہ ان کا جو نام تھا وہ تو یعقوب تھا، لیکن ان کا خطاب یا لقب جو ہے وہ اسرائیل ہے۔ اسرائیل عبرانی میں عبداللہ کو کہتے ہیں، اسر سے ہی اسیر بنا ہے، اور ہمارا تنظیمی اسرا، ایک بندش جہاں ہو، بندش چند افراد مل کر ایک یونٹ بن گئے ہیں، وہ ہم اسرا کہتے ہیں اسے۔ اسیر وہ ہے جو بندھا ہوا ہے، بیڑیاں ہیں اس کے یا کوئی اور اس کے کسی زنجیر میں اس نے جکڑا ہوا ہے، وہ اسیر ہے۔ تو اسر عبد کے لیے، بندے کے لیے، غلام کے لیے، ایل جو ہے عبرانی میں اللہ کے لیے، تو اسرائیل عبداللہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ لقب یا خطاب تھا۔ انہوں نے اپنے اوپر بعض چیزیں حرام کر لی تھیں، خاص طور پر یہ اونٹ کا جو گوشت ہے، اس کے علاوہ اور بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے بعض ان کے علماء کی منہ شگافیوں کی وجہ سے
بعض اور چیزیں بھی ان پر حرام کر دی تھی جن کا کہ سورہ انعام میں ذکر آتا ہے وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، وہ جانور جن کے ناخن پھٹے ہوئے نہیں ہوتے بلکہ جن کا وہ ایک ہی کھر ہوتا ہے، وہ بھی ان کے اوپر حرام کر دیے گئے، لیکن وہ بھی اصل میں سزا کے طور پر کہ انہوں نے بہت مین میخ نکالی، بہت سوالات کیے، تو اس طریقے سے ہوتے ہوتے اپنے اوپر کچھ اور چیزوں کی بندش کرا لی۔ لیکن اصل مسئلہ جو تھا وہ اونٹ کا تھا۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کو نہ کھانے کا عہد کر لیا تھا۔ اب اس کے ضمن میں دو روایتیں ملتی ہیں، ایک تو یہ کہ عرق النساء کا انہیں عارضہ تھا، شیاٹیکا جسے ہم کہتے ہیں، درد ہوتا ہے کہ جو کولے کی ہڈی سے شروع ہو کر اور پھر پوری ٹانگ میں ہیل تک جاتا ہے، یہ شیاٹیکا، تو یہ عرق النساء اس کو کہتے ہیں، یہ درد۔ اس کے بعد اس روایت میں دو حصے ہو جاتے ہیں، ایک کا کہنا یہ ہے کہ یہ اطباء نے مشورہ دیا تھا کہ آپ اونٹ کا گوشت نہ کھائیں اور اونٹ کا دودھ بھی نہ پیئیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ وہ انہیں بہت محبوب تھا، بہت ہی اس کے مشتاق تھے اس کے کھانے کے، لیکن انہوں نے نظر مانی تھی اللہ اگر مجھے اس عارضے سے، اس تکلیف سے نجات مل جائے تو میں اپنی محبوب ترین چیز ترک کر دوں گا، اور وہ محبوب ترین چیز جو ہے وہ اونٹ کا گوشت تھا جو انہوں نے ترک کر دیا۔ واللہ عالم کسی وجہ سے انہوں نے اپنے اوپر پابندی لگا لی کہ میں اب یہ اونٹ کا نہ گوشت کھاؤں گا نہ دودھ پیوں گا۔ یہ چیز پھر ان کی اولاد میں چلی ایسے کہ اس نے شکل اختیار کر دی کہ شاید یہ کوئی شریعت کا ضابطہ ہے یا قانون ہے۔ اقرأ أخيا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا